اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا اور نہیں منع کیا ہے ہمیں ان نرسل بالآیات اس سے کہ بھیجے ہم نشانیاں الا مگر ان کذب بها الاولون اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان کو پہلے لوگوں نے وآتینا اور دی تھی ہم نے سمود کو الناقۃ اونٹنی مبصرۃ علانیہ طور پر فظلموا بها تو انہوں نے ظلم کیا اس پر وما نرسل اور نہیں بھیجتے ہم بالآیات نشانیاں الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا تھا ہم نے لکا آپ سے ان ربک کہ بے شک تیرے رب نے احاطہ گھیر رکھا ہے بالناس لوگوں کو وما جعلنا الرؤیا التي اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہے ہم نے آپ کو الا فتنة للناس مگر آزمائش لوگوں کے لیے والشجرة الملعونة اور وہ درخت بھی جس پر لعنت بھیجی گئی ہے فی القرآن قرآن میں ونخوفهم اور تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہم ان کو فما یزیدهم پس نہیں اضافہ کرتی ہماری تنبیہات الا طغیانا کبیرا مگر ان کی سخت سرکشی میں۔ آج کے درس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ مشرکین عرب نے یہ اعتراض کیا کہ امام الانبیاء جب آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے معجزات پیش کیے ہیں، نشانیاں پیش کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ید بیضاء ان کا معجزہ تھا، بغل میں ہاتھ دیتے تھے نکال دیتے تو وہ چمکدار ہوتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا، مادرزاد اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ ان کو درست فرما لیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے۔ تو اگر آپ واقعی نبی ہے تو آپ ہماری نشانی بھی ہمارے پاس نشانی لے آئے۔ نشانی کیا ہے کہ آپ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مکہ کے یہ جو پہاڑ ہے یہ تو بالکل خشک پہاڑ ہے، یہ اپنے رب سے دعا کرے کہ یہ تبدیل ہو جائے اور اس پر جو ہے سرسبز و شادابی ہو جائے اور یہاں پر ہم کھیتی باڑی کریں، کوئی فصل وغیرہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ یہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دے۔ لیکن جب پہلے اقوام نے نشانیاں دیکھی اور پھر ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اگر تمہیں بھی ہم نشانیاں دکھائیں اور پھر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں بھی ہلاک کریں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نشانیاں نہیں دکھاتے، تمہارے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے مقدر میں ہوا تو ایمان لے آؤ گے، مقدر میں نہیں ہوا تو ایمان نہیں لاؤ گے، اس کا ذکر ہے۔ وما منعنا اور نہیں منع کیا ہے ہمیں ان نرسل بالآیات اس سے کہ بھیجے ہم نشانیاں الا مگر اس بات نے ان کذب بها الاولون کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے۔ واتینا اور دی تھی ہم نے سمود الناقۃ سمود کو اونٹنی مبصرۃ علانیہ طور پر۔ قوم سمود نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایمان تب لائیں گے کہ سامنے پہاڑی سے ایک گابن اونٹنی نکلے، چٹان ہے اس سے ایک گابن اونٹنی نکلے، 10 مہینے کی گابن ہو وہ، اور پھر وہ بچہ جنے۔ اللہ اس پر قادر تھے کہ آپ نے اس چٹان سے اونٹنی پیدا فرما دی۔ 10 ماہ کی وہ گابن اونٹنی تھی اور 90 فٹ جگہ وہ جب بیٹھتی تھی تو اس جگہ کو گھیر لیتی تھی، اور دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے لوگ اس سے سیراب ہوتے، اور پانی جو ہے اتنے کثیر تعداد میں وہ پیتی کہ ایک دن اس کا نمبر ہوتا اور دوسرے دن لوگ اپنے جانور لے کر جاتے۔
لیکن کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے، اللہ نے نشانی کے طور پر یہ پیدا کیا ہے۔ منہ مانگی نشانی کی قدر اگر نہیں کی اور ایمان نہیں لائے تو ہم تمہیں ہلاک کریں گے۔ تو ان میں ایک شخص تھا، اس نے جا کر تلوار کے ساتھ اس کے پاؤں کو کاٹ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا، 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ کہا انہوں نے منہ مانگی نشانی مانگی تھی، ہم نے وہ نشانی دکھا دی، پھر وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اگر تم بھی نشانی مانگتے ہو، صفا پہاڑی کو تو ہم سونے کی بنا دیں گے، لیکن ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے، تخویف کے لیے۔ تخویف کی بات روایت کے اندر بھی آتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سورج اور چاند ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہے، اور جب یہ سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ دعا استغفار کی طرف دوڑو، کہ اتنے بڑے سورج اور چاند جب گرہن ہوتا ہے تو تم تو اس کے مقابلے میں ایک حقیر ہو۔ تو یہ ڈرانے کے لیے کہ انسان اللہ سے کیا ہو جائے؟ ڈر جائے۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ٹچ موبائل نکال کر تصویر لیتے ہیں، فوٹو نکالتے ہیں، فیس بک پر دیتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا خوف ہمارے اندر سے نکل گیا ہے، خدا کا خوف ہمارے اندر سے۔ اچھا جی، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں إِلَّا تَخْوِيفًا مگر ڈرانے کے لیے۔ نشانیوں کا مطلب کیا؟ انسان ڈر جائے۔ عذاب آتا ہے علاقے میں تو عبرت انسان حاصل کرے، اور جہاں پر عذاب آیا، ابرہہ کے قوم پر عذاب آیا تھا، ابرہہ بھی اس میں ہلاک ہوا، حضور نے کیا فرمایا صحابہ کو؟ ادھر سے ذرا جلدی گزرو۔ تو ہمارے ہاں جب عذاب آیا بالا کوٹ میں تو قوم کے لوگ وہاں پر گئے، بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کرے وہ اور گناہوں کے اوپر جری ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ جس قوم میں 100% خدا کا حکم زندہ ہو، اس قوم پر جو حالت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے صحابہ پر۔ اور جس قوم میں 99% خدا کے احکامات زندہ ہو، 1% خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہو، ان پر جو حالت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہوتی، عذاب ہوتا ہے۔ تو بالاکوٹ میں تو 50% بھی خدا کے احکامات زندہ نہیں تھے۔ ہوٹلوں کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو ہے وہ برآمد ہوئی، وہاں تو 50% بھی خدا کے احکامات نہیں تھے، تو اس کو ہم آزمائش کیسے کہیں؟ تو اللہ کی طرف سے عذاب تھا، وہ اللہ کی طرف سے کہتے بڑے نمازی لوگ تھے وہاں پر، یہ تو مزید آپ لوگوں کو گناہ کے اوپر مجبور کرتے ہو کہ یار ہم بڑے دیندار لوگ تھے، ہمارے اوپر آزمائش آ گئی، چلو ہم جو مرضی ہے کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب کہا تھا ہم نے تم سے اے نبی، إِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرے رب نے، أَحَاطَ بِالنَّاسِ، گھیر رکھا ہے لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہم نے تم کو، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر آزمائش لوگوں۔ مراد کیا ہے؟ معراج کا واقعہ۔ معراج کا واقعہ صرف خواب نہیں تھا، وہ امام الانبیاء علیہ السلام بیداری کی حالت میں آسمانوں پر گئے ہیں، یہ بھی لوگوں کے لیے کیا تھا؟ آزمائش تھی، کہ آسمانوں پر جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ حضور جب واپس آئے تو کہا وہ جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، بستر اسی طرح گرم تھا، تو قوم کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بھائی اتنے تھوڑے وقت میں کیسے آسمان پر انسان جا سکتا ہے، خدا کے لیے کون سا مشکل ہے؟ چٹان سے اللہ اونٹنی پیدا کر سکتا ہے تو آسمانوں پر کسی کو نہیں لے کے جا سکتا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت بھی جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں، یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ تو فرمایا طہر کا درخت، إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ،
زقوم کا درخت، انتہائی کڑوا درخت. قرآن میں دوسرے فی اصل الجحیم، جہنم کے نیچے یہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تو ابو جہل مذاق کرتا رہا. کہتے ایک طرف یہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ آگ کا گڑھا ہے جہنم، جہنم کے گڑھے میں درخت کیسے جو ہے نا وہ کھڑا ہوا. وہ پھر کہتے زقوم کیا ہے، وہ کھجور منگواتا اور ساتھ مکھن منگواتا اور اس کو ملا کر کھاتا. کہتے یہ ہم زقوم کھا رہے ہیں، تمسخر کرتا تھا. تمسخر، جہنمیوں کو اللہ یہ درخت کھلائیں گے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عقلاً بھی کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے. ایک پرندے کا نام لکھا ہے، کہا ترکی کے اندر یہ پرندہ ہے اور اس کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو فرمایا وہ آگ میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے اور اس پر آگ اثر نہیں کرتی. ترکی کا لکھا ہے، پرندے کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے. اور آپ ذرا بعض علاقوں میں جائیں، آپ دیکھیں کہ ایک بالکل پتھر پڑا ہوا ہے اور وہاں مٹی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. خدا نے وہاں سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، درخت پیدا کیا ہے. یہ ہارون صاحب کے گھر کا نکاسا ہے، نکاسا ابھی تو اس نے کاٹ لیا ہے. اس طرف سے جب آج پیچھے آپ دیکھ لیں، ہو سکتا کسی نے دیکھا بھی ہو، وہاں جو ہے اللہ نے بوٹے کو، نکاسے کے اوپر اللہ نے بوٹا پیدا فرمایا، سرسبز و شاداب. یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ قادر ہے سیمنٹ کے اندر سے پودے کو اگا دے. اللہ اس پر قادر ہے درخت سے پودے کو اگا دے. عقل تو یہ نہیں مانتا، کہتے مٹی سے پیدا ہوگا. اللہ اس پر قادر ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک کیڑے کو اللہ پتھر میں رکھتے ہیں، باہر سے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے، وہاں اللہ اس کو روزی پہنچا. میں یہاں سے مدرسے سے جا رہا تھا، راستے میں بابا نے مجھے روکا، زینب بابا نے کہا مولوی صاحب ادھر آؤ. یہ پتھر ہم نے توڑا ہے، وہ جگہ بھی مجھے بتائی. اندر اس میں ایک وہ بنا ہوا تھا. کہا مولوی صاحب ایسا زبردست کیڑا اس سے نکلا ہے، پتھر میں باہر سے کوئی راستہ نہیں، اور آپ اس کو دیکھتے اتنا خوبصورت تھا کہ انسان کہتے بس اس کو دیکھتا رہوں. اللہ نے وہاں پر بھی اس کو روزی پہنچائی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جہنم کے آگ کے اندر اللہ نے اس درخت کو پیدا فرمایا ہے. ابو جہل آج مزہ چک رہا ہوگا، آج اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں جو مکہ میں تمسخر کرتا تھا یہ تو میں غلطی پر تھا، تو میں غلطی. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں ہم ان کو. فما یزیدہم، لیکن نہیں اضافہ کرتی ہماری تنبیہات الا طغیانا کبیرا، مگر ان کی ساتھ سرکشی میں. وہ مزید جو ہے اسی سرکشی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پیچھے آ جائے اور اس سرکشی میں کیا کر رہے ہیں؟ آگے بڑھ رہے ہیں.